اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں آپ سب سے کہ میں اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے کافی دن ایپیسوڈ نہیں دے سکی، اور ابھی بھی آپ میری آواز سے نوٹس کر سکتے ہیں کہ میرا گلا بہت خراب ہے، مگر اس کے باوجود میں ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے جو ایپیسوڈ دی تھی اس میں ریکارڈنگ نہیں تھی، تو اتنے سارے ریڈرز نے کمنٹ کیا، تو مجھے تو اس دن پتہ چلا کہ آپ سب سنتے بھی ہیں مجھے، لیکن مجھے تو یہ لگا تھا کہ آپ سنتے ہی نہیں۔ اور تھینک یو سو مچ، آپ سب آڈیو وائس میں سنتے ہیں، لیکن اس وقت بہت ہی زیادہ گلا خراب تھا، بالکل بولنے کے قابل نہیں تھا، تو میں نے ایپیسوڈ بنا ریکارڈنگ کے دے دی۔ مگر اب تھوڑا سا بہتر ہے تو میں نے سوچا کہ میں ریکارڈنگ میں کر کے دے دیتی ہوں آپ سب کو۔ ابھی میں نے 32ویں قسط ریکارڈ کرنی ہے، اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ میں 33ویں قسط بھی ریکارڈ کر کے آپ کو اپلوڈ کر دوں گی، تو آپ سب پریشان نہ ہوئیے گا کہ پھر سے 32ویں قسط آ گئی ہے۔ اب یہ انہی لوگوں کو یہ بات پتہ چلی ہوگی جو لوگ سنیں گے، اور جو والیوم کو 0 پہ کریں گے انہیں نہیں پتہ چلے گا۔ تو چلے بڑھتے ہیں قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 32۔ رات سمے آخری پہر، یہ منظر ہسپتال کا تھا۔ سحر صوفے پر سو رہی تھی اور ہاتھ بستر پر کچی نیند میں تھا، وہ بھی صرف دوائیوں کے زیر اثر، ورنہ نیند اسے کم ہی آیا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور آنکھ کھل گئی۔ سیاہ آنکھیں واک کرتے اس نے اوپر چھت کو دیکھا تو یاد آیا کہ وہ تو اب تک ہسپتال میں ہی ہے۔ پھر اس نے گردن گھمائے دائیں طرف دیکھا اور سامنے صوفے پر پڑے وجود کو دیکھ کر لمحے کے 1000ویں حصے میں سنجیدہ چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ سیاہ آنکھیں چمکی تھیں، وہ پھوڑ پھوڑ مسکرایا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا، پورے وجود سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ نیم ملغجے اندھیرے میں وہ ہاتھ بن رافع عالم کے سیاہ اندھیروں میں بسنے والی اجالوں کی شہزادی سامنے ہی صاف پھر وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا، پورے وجود سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ نیم ملغجے اندھیرے میں وہ ہاتھ بن رافع عالم کے سیاہ اندھیروں میں بسنے والی اجالوں کی شہزادی سامنے ہی صوفے پر گہری نیند میں مہوس ہو رہی تھی۔ ہاتھ کے درد بھرے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ ابھر آئی۔ درد جاتا رہا اور سکون اس کے پر نور چہرے کو دیکھتے اترتا رہا۔ وہ ہاتھ کی جانب کروٹ کے بل لیٹی، ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے سوئی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا مہندی برا ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ ان پر موجود مہندی کے گہرے رنگ ہاتھ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ سحر اس کی پسندیدہ تھی اور اس پر موجود اسے ہر چیز اچھی لگتی تھی۔ کئی لمحے اسے دیکھتے رہنے کے باوجود بھی جب جی نہ بھرا تو قریب جا کر دیکھنے کی خواہش جاگی، اور اس پر عمل کرتے ہاتھ فوراً اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ درد نے شدت پکڑی، مگر وہ نظر انداز کرتا قدم قدم چلتا اس کے قریب چلا گیا۔ صرف چند ہی قدموں کا تو فاصلہ تھا، بمشکل 6-7 قدم تھے۔ وہ چلا اور بالکل اس کے قریب جا پہنچا اور اسے دیکھنے لگا۔ باہر کھڑکی سے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، جس سے وہ سردی محسوس کرتی خود میں ہی سمٹی ہوئی تھی۔ ہاتھ فکر مندی سے نفی میں سر ہلاتا ہلکا سا جھکا، اور جھکتے ہی ضبط سے لب آپس میں پیوست ہو گئے۔ چہرہ درد سے سرخ ہو گیا، مگر جب سحر سامنے ہوتی تھی تو ہاتھ بن رافع عالم ہر چیز پسے پشت ڈال دیتا تھا۔ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم سحر یوسف کا وجود ہی ہوتا تھا، اور اب بھی درد سے زیادہ اسے سحر اہم تھی۔ جھک کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے وجود پر چادر درست کی، اور پھر 2 زانوں مشکل سے زمین پر ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے کتنا درد محسوس ہو رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر ہاتھ بن رافع عالم کو کون سمجھا سکتا تھا کہ اس کا ابھی ابھی آپریشن ہوا ہے۔ اس نے درد سے آنکھیں میچ کر کھولی اور پھر صبر کرتا اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگا۔ ڈارک براؤن گھنی پلکیں جھکی آرزوں پر سایہ فگن تھی، سفید دودیا روشن چہرے میں ہلکی ہلکی سرخی گلی ہوئی تھی۔
چہرے پر ایک سکون سا تھا، پیشانی پر کسی قسم کا تناؤ نہ تھا۔ نیم و گلابی ہونٹوں سے بھاری سانسوں کی ہلکی ہلکی دھن کی سی آواز آ رہی تھی، اور یہ سانسیں مقابل کے چہرے پر پڑتی اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہاتھ مسلسل ایک مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نقوش مخمور نظروں سے دیکھتے ہاتھ کی سیاہ آنکھیں سحر کی کن پٹی پر جھولتی بالوں کی لٹ پر جا ٹھہری۔ پل میں سیاہ آنکھیں سنجیدہ ہوئیں۔ چند لمحوں میں اسے ان بالوں سے چڑ محسوس ہوئی۔ چہرے پر ہلکا سا غصہ عود آیا، جیسے اسے ان کا سحر کو چھونا پسند نہ آیا ہو۔ پھر ہاتھ نے فوراً ایک پھونک اس کے چہرے پر ماری اور وہ بکھرے بال پیچھے چلے گئے اور اپنی جگہ پر جا ٹھہرے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کارنامے پر وہ خود ہی خود کو داد دے گیا اور غصہ جاتا رہا۔ پھر ہاتھ کو یاد آیا، رات وہ اس کے بعد دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وجہ ہاتھ کی نظروں سے بچنا تھا، کیونکہ ہاتھ بن رافع عالم نے اپنی قربت سے اسے نظریں چرانے پر مجبور جو کر دیا تھا۔ ان لمحات کے بعد وہ تب تک کمرے میں نہیں آئی تھی جب تک ہاتھ سو نہیں گیا تھا۔ دوسری طرف اس کا گریز ہاتھ کو بہت پسند آ رہا تھا۔ اس کی جھیپ یاد کرتے ہاتھ گردن پیچھے کر کے جاندار انداز میں ہنسا تھا۔ پھر ہاتھ نے گردن سیدھی کی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ سحر کے رخسار پر جا ٹھہرا۔ سیاہ آنکھوں میں محبتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ اس کے عشق کے رقص کرتے سمندر اونچی اونچی لہروں کے سے ادھر ادھر ڈول رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہاتھ بن رافع عالم کی زندگی بھی ادھر سے ادھر سفر کرتے ڈول رہی تھی، مگر وہ سفر سحر یوسف کا ہی تعاقب کر رہا تھا، اور ان دونوں کے چہروں میں 2 انچ کا فاصلہ تھا۔ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو اتنا قریب آ جانے پر تھپڑ ضرور جڑ دیتی۔ نہیں، وہ تھپڑ نہیں مارتی۔ ہاتھ نے اپنی سوچ کو خود ہی جھٹلایا۔ رات جب وہ اس کے قریب آیا تھا تو وہ خاموش رہی تھی۔ پھر ایک اور گہری مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا بسیرا کیا۔ میری سحر۔ اس کے رخسار کو پوروں میں محسوس کرتے ہاتھ نے ایک گمبھیر سی سرگوشی نما پکار لگائی، عالم مستری۔ دور کہیں سحر کی آواز سماعت میں گونجی تو ہاتھ سر جھٹک کے ہلکی سی آواز میں ہنسنے لگا۔ چہرے سے کتنی معصوم دکھتی ہو نا، جیسے دنیا جہان کی معصومیت تم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، مگر ہو تم ایک نمبر کی آفت۔ ہاتھ نے سرگوشیانہ اسے کہا، مکمل جھانسی کی رانی ہو، آئرن وومن۔ زیر لب اسے مختلف القابات سے نوازتا دل میں ایک خواہش سی جاگی، اور اس کا احترام کرتے خواہش پر لبیک کہتے ہاتھ بن رافع عالم اپنی متاع جان کے چہرے پر جھکا تھا، اور پھر اپنے سلگتے لب اس نے سحر کی سفید روشن ٹھنڈی پیشانی پر ثبت کر دیے تھے، اور کئی لمحے وہ وہیں اس کی پیشانی پر لب ٹھہرائے رہا اور اپنے اندر اترتی اس ٹھنڈک کو محسوس کرنے لگا۔ میں کچی نیند میں ہوں اور اپنے نیم خوابیدہ تنفس پہ اترتی چاندنی کی چاپ سنتی ہوں۔ گمان ہے کہ آج بھی شاید تیرے لب میرے ماتھے پر ستارے ثبت کرتے ہیں۔ پروین شاکر۔ سحر کو چھو کر ہاتھ کو لگا تھا اس کا سارا درد چھو منتر ہو گیا ہے، کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اسے لگا جیسے کبھی اسے درد تھا ہی نہیں، اسے یہ چوٹ کبھی ملی ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ اس سے دور ہوا تو عالم حیرت میں زندگی سے بھرپور مسکرایا، کیونکہ ہمیشہ کی طرح سحر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، وہ مسکراہٹ جو ہمیشہ نیند میں اس کے لمس کو محسوس کر کے اس کے لبوں پر آ جایا کرتی تھی۔ اس کے لمس پر وہ مسکراتی چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ بکھر جاتے تھے۔ وہ ابھی جو اتنی گہری نیند میں تھی اب ہنوز نیند میں مسکرا رہی تھی۔ وجہ شوہر کا لمس، شوہر کا پیار تھا۔ زبردستی نکاح کر کے وہ ایک خطرناک گینگسٹر کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور اب یہ گینگسٹر تاعمر اس کی جان نہیں بخشنے والا تھا۔ اسے نیند میں ڈوبے بند پلکوں کے ساتھ اپنے لمس پر مسکراتے دیکھ بے اختیار ہاتھ نے ہاتھ بڑھا کر اور اپنے پوروں سے اس کی مسکراہٹ کو چھوا۔ اس کی بھاری انگلیوں کے پور اب سحر کے لبوں پر تھے، جیسے وہ اس مسکراہٹ کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ دل میں سینکڑوں خواہشیں سر اٹھانے لگی تھی، مگر خود پر بند باندھ تھا، وہ اس سے نظریں چرا گیا اور پھر پیچھے نیچے لٹک رہی اس کی مہندی بھری کلائی تھام گیا۔ یہ مہندی دیکھتے ہاتھ آسودگی سے مسکرایا تھا، اور ایک بوسہ اس کے ہاتھ پر دیتا
وہ ہاتھ اس کی چادر کے اندر کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دل چاہ رہا تھا صبح تک یہی اس کے سامنے بیٹھا رہے، اسے دیکھتا رہے اور بس دیکھتا رہے، مگر کمبخت کٹا زخمی جسم اس چیز کی اجازت کہاں دے رہا تھا کہ وہ اپنی سحر کو قریب سے دیکھتا رہے۔ آج وقت ہاتھ بن رافع عالم پر ظالم ہو گیا تھا۔ وہ پلٹا اور آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا جا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا اور پھر سحر کی طرف چہرہ کر کے لیٹ گیا۔ نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں اور اس کے وجود کا طواف کرنے لگیں، اور تب تک سحر کو دیکھتا رہا جب تک اس کی آنکھیں بند نہ ہو گئیں۔ اگلے دن صبح ہاتھ بیڈ پر بیٹھا اپنی سیاہ شرٹ کے بٹن ایک ہاتھ سے بند کر رہا تھا۔ میل نرس دوسرے بازو کی پٹی کندھے سے منسلک کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر بہت پسینہ تھا۔ وجہ ہاتھ بن رافع عالم کے اتنے قریب ہونے کا خوف تھا۔ روہیل سامنے ہی فکر مند سے کھڑے تھے۔ سر، آپ ابھی نہیں جا سکتے، ڈاکٹر وکاس نے منمناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، ہاتھ نے بھاری سخت آواز میں کہتے اسے ٹوک دیا۔ سر، آپ ایک ہی دن میں نہیں جا سکتے، آپ کے زخم ابھی بہت کچے ہیں۔ ڈاکٹر وکاس بے بس ہوئے تھے۔ ہاتھ نے سیاہ سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور وکاس اپنی جگہ ہڑبڑائے تھے۔ نرس اپنا کام مکمل کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ مجھے یہاں مزید نہیں رکنا، تو کیا تمہاری اتنی مجال ہے کہ تم میری حکم عدولی کرو؟ ہاتھ نے ابرو چکا کر خطرناک لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ اس اسرائیل کی سرخ سیاہ آنکھیں خود پر ٹکی دیکھ کر ڈاکٹر وکاس کی جان ہوا ہوئی، چہرے پر خوف طاری ہوا تھا۔ روہیل بس اس پر تعصب کر سکتے تھے، اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ کہہ چکا تھا کہ اسے ابھی گھر جانا ہے تو مطلب اب اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ نہیں سر، میری ایسی جرات نہیں ہے، مگر ابھی آپ کو انڈر آبزرویشن رکھنا ضروری ہے، صرف چند دن کی۔ تمہارے انڈر آبزرویشن کا میں ابھی آپریشن کر کے رکھ دوں گا، سمجھے تم؟ ہاتھ نے اس کا جملہ درمیان میں ہی اچک لیا، اپنا سرد بھرا جملہ ادا کیا۔ اپنی ڈاکٹر گیری ہاتھ بن رافع عالم پر مت جھاڑو، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر خاموش ہو گیا جیسے وہ ہار گیا تھا، اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر ہاتھ روہیل کی جانب متوجہ ہوا، جیسے توپوں کا رخ اب ان کی جانب تھا۔ سحر کہاں ہے؟ سحر کا ذکر کرتے ہی اس کا لہجہ اپنے آپ نرم ہو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو سحر کمرے میں موجود نہ تھی۔ وہ سحر بیٹی، ابھی روہیل کوئی جواب دیتے سحر اندر دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ ہاتھ نے نظریں پیچھے دہلیز پر دوڑائیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹفن باکس تھا جس میں ناشتہ تھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہاتھ کی گفتگو سن چکی ہے اور قدرے سنجیدگی میں دکھائی دے رہی ہے، ایسا ہاتھ کو لگا۔ سحر کے ہاتھ میں ناشتے کا بیگ دیکھا تو ہاتھ بولا، اس کی ضرورت نہیں تھی سحر، ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ لہجہ نرمی بھرا تھا۔ روہیل خاموشی سے باہر چلے گئے۔ اور یہ تم کیوں بار بار گھر جا کر اور آ کر خود کو تھکا رہی ہو؟ تم کالج نہیں گئی آج؟ اور پے در پہ سوال کرنے لگا۔ جو اسے نظر انداز کرتی ٹیبل کے پاس کھڑی ناشتہ نکال رہی تھی۔ سفید فراک میں ملبوس سفید چادر اوڑھے وہ کافی خفا لگ رہی تھی، مگر وہ کیوں خفا تھی ہاتھ جاننے سے قاصر تھا۔ ناشتہ ٹرے میں نکالتے وہ اس کے سامنے آئی اور اس کے پہلو میں رکھ گئی۔ آپ ناشتہ کر لیں، پھر گھر چلتے ہیں، آہستگی سے کہتے وہ بنا اسے دیکھے جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس جانے لگی۔ ہاتھ دشش کر اٹھا تھا۔ سحر، ہاتھ نے اسے پکارا، جو بنا اس کے کسی بھی سوال کا جواب دیے دروازے کی اور جا رہی تھی، اور اب اس کی پکار کو بھی مکمل نظر انداز کر گئی تھی۔ اور بس پھر یہی دی گریٹ ہاتھ بن رافع عالم کے چہرے کی نرمی پل میں ختم ہوئی، اور غصہ فوراً ناک پر سج گیا جو پہلے ہی اس کا خاصا تھا۔ 2 سیکنڈ کا کھیل تھا، اور لمحے میں سحر کے قدم دروازے سے باہر نکالنے سے پہلے ہی ہاتھ نے زور سے ہاتھ مار کر ناشتہ زمین پر گرا دیا۔ برتن گرنے کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو سحر کے قدم تھمے تھے، اور وہ یقین نہیں کر پائی کہ اس کے کانوں نے بالکل ٹھیک سنا ہے کہ ہاتھ ناشتہ گرا چکا ہے۔ وہ جھٹکے سے حیرانگی لیے پلٹی، دیکھا تو وہ تمام رزق زمین پر گرا اپنی بے قدری پر نوحہ کناں تھا۔ سحر کے چہرے کا آنکھوں کا رنگ تاثرات فوراً بدلے اور دکھ سمٹ آیا۔ اسے ہاتھ سے ایسی امید نہیں تھی، وہ کھانے کی اس طرح بے حرمتی کیسے کر سکتا تھا؟ پھر اس نے تیز سے نظریں اٹھا کر ہاتھ کو دیکھا، وہ تو پہلے ہی سنجیدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ نیچی آواز میں غصے سے چیخی۔ میری مرضی،
रखाई से जवाब देते हाथ ने सख्ती से रुख मोड़ लिया। आप इस तरह खाने की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? सहर ने बेयकीनी से उसके सर पर जाते पूछा। हाथ उसी की तरह उसके सवाल को नज़रअंदाज करता साइड से फ़ोन उठाकर उस पर मसरूफ़ हो गया। आप जानते हैं दुनिया में सैकड़ों लोग इस रिज़्क के लिए तरसते हैं। कितने लोग भूखे सोते हैं और दो निवाले खाने को नहीं मिलते। सहर के लहजे में दर्द था। अंदर ही अंदर उसके दिल को कुछ हुआ, मगर हनोज गुस्से से बैठा रहा। गरीब लोग मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन्हें मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त का खाना खिलाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है आप रिज्क की ये कदर करेंगे? आपने खाना गिरा दिया। उसे देखती वो दुख से पूछ रही थी, मगर परवाह किसे थी? यहाँ हाथ को तो नहीं थी। खुद के सवालात को नज़रअंदाज होते देख सहर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, क्योंकि हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हनोज कान लपेट के अनजान बनता फ़ोन पर उंगलियां चलाता रहा। लम्हा लगा था सहर का पारा हाई होने में, और अगले लम्हे उसने हाथ से फ़ोन झपटा और ज़ोर से दीवार में दे मारा। फ़ोन टूटकर ज़मीन पर गिर गया। हाथ इस अवदाद के लिए तैयार न था, मगर सहर का रद्द अमल देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया था। मगर क्या फ़ायदा, फ़ोन तो टूट गया था और तोड़ने वाली उसकी महबूब बीवी थी। सहर, हाथ ने जबड़े बेचकर उड़ाया और स्याह नज़रें उस पर जमाई, जबकि दूसरी तरफ हाथ के गुस्से से सहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डरती तो वो किसी के बाप से भी नहीं थी। तो हाथ बिन राफ़े आलम किस खेत की गाजर मूली था? हाउ डेयर यू! हाथ तेज से उस पर चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर रुखसाना भी और रुहेल दौड़े अंदर आए थे, मगर अंदर का मंजर देखा तो अफसोस कर गए। रुखसाना भी आगे बढ़कर खाना उठाने लगी जो सहर बड़ी चाहत से उसके लिए बनाकर लाई थी, जबकि रुहेल इस शख्स की हदायत की दुआ करने लगे। उनका तो रोज़ का काम था लड़ना। ये सोचते वो कमरे से बाहर चले गए, और रुखसाना भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन? हाथ सीख पा होता तेज़ी से उठता भी बोल ही रहा था, जब सहर ने उसके सीने पर हाथ मार के पीछे धक्का दिया। वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और वापस पीछे बेड पे बैठ गया। सहर के एक्शन पर हाथ हवास बाख्ता ही हो गया। कहाँ गई हाथ बिन राफ़े आलम की गैंगस्टर गिरी जो बीवी से इस तरह धक्के खा रहा है? बीमार है तो बीमारों के जैसे बिहेव करे, समझ गए आप? ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऑपरेशन दोबारा न करना पड़ जाए। उंगली उठाकर उसे वार्न कर गई। उसकी ऐसे रोब झाड़ने पर हाथ हैरतों में गोता जन होके रह गया और होको किसी सूरत भी उसे देखने लगा, मगर पेशानी पर गुस्से के बल मौजूद थे। तुम? गुस्से से लाल चेहरा लिए अभी वो मजीद कुछ बोलता जब वो उंगली अपने लबों पर रखकर उसे खामोश करवा गई। उसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी आलम मिस्त्री, उसने अफसोस से कहा और पीछे ज़मीन की जानिब इशारा किया। और जैसे मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, हाथ ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहते उसे जलाया और पहलू बदला। सहर ने मज़ीद गुस्से से उसे देखा था, फिर दुख में बेख्तियार नफ़रत का इजहार करते पलटी। आई हेट यू। उसके इजहार नफ़रत पर हाथ के दिल को कुछ हुआ, मगर वो जब्त कर गया। आई लव यू टू। जाते हुए उसकी पुश्त को देखकर हाथ ने शरारतन जवाब दिया तो वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर गई। ठक की आवाज़ पर हाथ मुस्कुरा उठा। पहले उसने नीचे गिरा अपना फ़ोन देखा जो चूर हो गया था, फिर उसने खुद को देखा जैसे जिसे वो धक्का मार कर गई थी, और लम्हे में वो सर झटक के हंसा था। यही दिन देखने बाकी रह गए थे तुम्हारे हाथ आलम, कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे। मगर वो क्या कहते हैं ना, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं उन पर अक्सर जुल्म होता है। वो मस्कीन सी सूरत बनाते खुद से कहने लगा, जैसे खुद को आईना दिखा रहा था, कि वो जालिम है। अरे मेरी जान सहर, हयाते आलम। सहर नाराज़ हो गई और अगले लम्हे वो तेज़ी से अपनी नाराज़ महबूब बीवी को पुकारता उसके पीछे लपका था। रुहेल चचा, मुझे घर छोड़ आए। बाहर आते ही उसने वहाँ मौजूद रुहेल से कहा। चेहरा उदासी भरा था और दुखी। उनके साथ ही रुखसाना भी खड़ी थी। उसका मुरझाया चेहरा देखा तो आर्जदा होगी। इन आलम मिस्त्री को ना इज्जत रास ही नहीं है। मैं घर जा रही हूँ, बस रहे अकेले यहाँ। चले रुखसाना आंटी। बाहर आते आलम ने उसे खफा से जुमले बखूबी सुने थे, मगर इससे पहले वो जाती वो मुतबस्सम आंखें और चेहरा लिए उसकी जानिब बढ़ा। उसका हाथ थाम गया, फिर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझाते वो मुट्ठी मजबूती से बंद कर गया। अपने हाथ पर शनासा सा लम्स महसूस करते सहर ने फ़ौरन गर्दन मोड़कर मुकाबिल को देखा था।
سراب آنکھیں مزید غصہ ہوئیں۔ جواباً ہاد نے مسکرا کر محبت سے اسے دیکھا۔ سحر میرے ساتھ آئے گی، آپ لوگ جائیں۔ روحیل اور رخسانہ بھی کو دیکھتے ہاد نے نرمی سے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کے قریب ہوتے وہ غرائی۔ جواباً وہ مزید گہرائی سے مسکرایا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ سحر کو طیش آیا تھا، جبکہ ہاد ایک آنکھ دبا کر اس کے طیش کو نگل گیا، اور اب کی بات سحر جل اٹھی تھی۔ پھر اس نے سامنے دیکھا تو روحیل اور رخسانہ بھی جا رہے تھے، اور تو اور وہ دونوں 10 قدم دور بھی چلے گئے تھے۔ سحر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تو ساتھ لے کر جائیں، مجھے ان عالم مستری کے ساتھ نہیں آنا۔ سحر نے چیخ کر اونچی آواز میں انہیں پکارا۔ ہاد نے ایول اسمائل پاس کی تھی۔ رخسانہ بھی نے ممتا بھرے انداز میں پلٹ کر سحر کو دیکھا تھا، مگر جب اس کے ساتھ کھڑے سیاہ آنکھوں والے دیو پر نظر پڑی تو شکستہ سی خاموشی سے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں اور نرسز نے یہ پکار سنی تو کئی نرسیں بے ہوش ہونے کے قریب تھیں کہ ہاد بن رافع عالم کے بارے میں کوئی ایسا کہہ رہا ہے، اور کہنے والی بھی کوئی عام بندی نہیں، ہاد عالم کی محبوب بیوی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے مستری کستری، ورنہ۔ سحر نے پیر پٹک کر دھمکی آمیز لہجہ اپنایا اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام سعی کی۔ ورنہ کیا کر لو گی سحر عالم؟ ہاد نے اس کی آنکھوں میں سے آنکھیں گاڑی اور چیلنج کیا۔ ورنہ میں آپ کو اٹھا کر ان دیواروں میں پٹک دوں گی۔ سحر نے آگ بگولا ہوتے دھمکی دی اور دوسرا ہاتھ نوچنے کے سی انداز میں اس کے چہرے کے قریب کرتے دانت کچکچائے۔ اس کی دھمکی پر ہاد نے پہلے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کا بلند قہقہ کوریڈور میں گونجا۔ وہ یوں ہنسا تھا جیسے وہ کوئی 5 سال کی بچی تھی۔ ریئلی مسز عالم، تم مجھے اپنی نازک مخملی ریشم سی باہوں میں اٹھا کر ان دیواروں میں پٹکو گی؟ ہاؤ سویٹ۔ ہاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چمکتی آنکھوں میں ستائش لیے پوچھا تو سحر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا، اور یہ رنگ عالم ان رنگوں کو اس وقت چرا لینا چاہتا تھا، مگر کم بخت نازک سمے۔ سحر جبڑے بھیج کر اسے دیکھنے لگی۔ یقین کرو میں تمہاری باہوں میں آنا چاہتا ہوں۔ قریب ہوتے ہاتھ نے ایک محظوظ سی سرگوشی کی۔ جواباً سحر نے دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مکہ مارا تو وہ ایک بار پھر قہقہ لگا گیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ پھر ناراض سی اس کی پکڑ میں جھٹپٹاتی دوبارہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ پھر ہاتھ اسے اندر لے گیا اور اندر لے جاتے دروازہ بند کر دیا۔ سحر کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عالم، چھوڑے مجھے، سحر نے تیش سے کہا۔ ہاتھ نے اندر آتے اسے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ سحر کی مزید جان ہوا ہوئی۔ جو بھی تھا اب وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑے وہ دروازے پر رکھ گیا، جبکہ خود مکمل اس کے آگے پھیل کے کھڑا ہو گیا۔ تمام راہیں مسدود کر گیا، اس کے وجود میں چھپ سی گئی تھی۔ سحر کا غصہ پل میں ہوا ہوا اور دل تیز بھاگتی ٹرین کی طرح دھڑکنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ کو اپنے چہرے کی طرف جھکتے دیکھ سحر منمنائی اور زور سے آنکھیں میچ گئی۔ چہرہ پل میں حدت چھلکانے لگا تھا۔ ہاتھ مسکرایا اور سائڈ اسمائل پاس کرتے اس کے چہرے پر قریب سے پھونک مار گیا۔ اپنے چہرے پر ٹھنڈا سا جھونکا محسوس کرتے سحر کے تنے اعصاب معمول پر آئے اور اس نے آنکھیں کھولی۔ پھر جب نظریں ہاتھ کی شرارتی جادوئی آنکھوں سے ٹکرائیں تو غصہ واپس ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ اگلے لمحے خود کو اس کے ہاتھوں سے آزاد دیکھتے وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ آپ عالم مستری، ٹھڑکی مستری، 2 نمبر آدمی، چھوڑوں گی نہیں آپ کو میں، بچ کے دکھائیں مجھ سے۔ ہا ہا ہا۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی خفت سے چیخ رہی تھی، جبکہ عالم کہکے لگاتا اسے کمر سے حصار میں لیتا ساتھ لگائے زمین سے اوپر اٹھا گیا تھا۔ تم سے کون کمبخت بچنا چاہتا ہے حیات عالم؟ ہاتھ کی سرگوشی اور خود کو زمین سے بلند دیکھا تو سحر کے ہاتھوں کو بریک لگی۔ اسے فوراً اپنی پوزیشن کا خیال آیا اور وہ پیچھے ہونے لگی، مگر مقابل نے پکڑ مضبوط کرتے ارادہ ناکام کر دیا۔ چھوڑے مجھے، اس نے فوراً کہا اور جھٹپٹائی۔ کبھی نہیں، ہاتھ نے 2 بدوں کہا۔ پھر وہ اسے ویسے ہی ایک بازو کے حصار میں لیے ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ٹہلنے لگا اور اس کا گلال بھرا چہرہ محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھرتی تو ایسے دکھا رہے ہیں جیسے گولی نہیں لگی، کوئی معمولی سی کھروچ آئی ہو۔ سحر تڑک کر رخ موڑتے بولی۔ جانتی تھی اب وہ اس سے خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ میرے لیے کھروچ کے برابر ہی ہے مہارانی سحر۔ ہاتھ نے اس کی طلاع میں اضافہ کرنا ضروری سمجھا۔ چھوڑے مجھے،
اس کے کندھے پر مکہ جڑتی وہ پھر غصے سے بولی، ایک ہاتھ بندھا ہے مگر پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے۔ اس نے مزید جل بھن کر کہا، تم آس پاس ہوتی ہو تو سکون غارت ہو جاتا ہے میرا۔ ہاتھ نے شرارت سے کہتے اسے مزید سلگایا۔ اس کی بات پر سحر نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہونٹ کو کسی صورت دیکھی تو ہاتھ ایک بار پھر کہکا لگا گیا، ہا ہا ہا۔ یہ آج وہ کچھ زیادہ ہی کہہ کے نہیں لگا رہا تھا؟ روحیل ہوتے تو ضرور سوچتے، میں آپ کا سکون برباد کر دیتی ہوں؟ سحر نے لب پھیلا کر پوچھا، لہجے میں شکوہ تھا، اور انگلی اس کے شرٹ کے بٹن پر پھیری۔ ہاتھ ہنوز ٹہلتا اسے دیکھتا رہا۔ مذاق کر رہا ہوں، تم ہی تو ہو جو میرا سکون ہو۔ اس کی پیشانی چومتے ہاتھ نے محبت سے جواب دیا جو اداس ہو گئی تھی۔ اس لمس کے ساتھ سحر مسکرائی۔ غصہ جاتا رہا اور شرمگین سی مسکراہٹ اود آئی۔ وہ خاموش ہو گئی اور جھولا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آپ نے کھانا گرایا، ایک اور شکوہ۔ آئی ایم سوری۔ ہاتھ نے فوراً معافی مانگی اور اس کی کھڑی ناک چوم لی۔ معافی وہ کھانا گرانے کی نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ سحر کو ہرٹ کرنے کے لیے مانگ رہا تھا۔ پھر ایک محظوظ سے لمس پر وہ جھیم سی گئی، اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ ٹھڑکی عالم۔ اس کے کندھے میں چہرہ چھپا کر وہ منمنائی تو ہاتھ ایک بار پھر کہکا لگا گیا۔ سحر، میرا پیار تمہیں ٹھڑک پن لگتا ہے؟ ہاتھ نے ہنستے ہوئے پوچھا، اور اس کے بال دیکھے جو چادر ڈھلک جانے پر بکھر رہے تھے۔ ہاتھ کے سوال پر سحر نے چھپا چہرہ اس کے کندھے سے نکالا، پھر رخسار اس کے کندھے پر ٹکاتے سراب آنکھیں ہاتھ کے چہرے پر کی جانب دوڑائیں۔ سحر کی اس ادا پر وہ جی جان سے نثار ہوا تھا۔ ہاں تو اور کیا، ٹھڑکی مستری۔ سحر نے نیم مسکراتے جواب دیا تو ہاتھ نے نظریں گھمائیں اور پہلو بدلا۔ باہیں اس کے گلے میں ڈالے، رخسار اس کے کندھے پر ٹکائے وہ اسے دیکھنے لگی۔ سیاہ پیشانی پر بکھرے بال، سیاہ ہلکی داڑھی، چہرے پر زخم تھے اور گردن پر کرچیاں پیوست ہونے کے زخم تھے۔ سحر کے دل کو کچھ ہوا۔ سیاہ آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ آپ نے یہاں دوا نہیں لگائی؟ سحر نے اپنے پور اس کی گردن پر پھیرے اور اس کے لمس سے ہاتھ نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے دوا تو وہ خود ہی کر گئی تھی۔ تم نے چھو لیا تو مرہم ہو گیا میرا۔ اس کی سراب آنکھوں میں دیکھتے ہاتھ نے سرگوشی کی تو وہ آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگی۔ ڈائلاگ باز۔ اس نے زیر لب ایک اور لقب سے نوازا۔ اب ہاتھ سنجیدہ ہوا۔ اس نے سحر کو جھٹکے سے سیدھا کرتے اپنے مقابل کیا۔ یہ ڈائلاگ نہیں ہے، میرا پیار ہے سحر ہاتھ عالم۔ ہاتھ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے باور کروایا۔ سحر نے بھی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور یہ کون سی محبت ہے جو 10 دن میں ہوتی ہے؟ سحر نے بے تاثر لہجے میں استفسار کیا۔ 10 دن نہیں، 7 سال۔ ہاتھ نے سحر کی سماعت پر بلاسٹ کیا تھا۔ وہ حیرت بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس نے سرگوشی نما پوچھا اور سکتا سا طاری ہوا اس پر۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ہاتھ دوبارہ مسکرانے لگا۔ سمجھ جاؤ گی، زیر لب کہتے وہ رکا اور اسے نیچے اتار گیا۔ پھر سحر کے بال درست کرتے وہ اسے چادر صحیح سے اڑا گیا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ لے جانے لگا جو ابھی تک اس کے جملوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سحر اچانک اپنے قدم زمین پر جما گئی اور ہاتھ کو بھی رکنا پڑا۔ ابھی آپ گھر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اور ابھی یہی رکنا چاہیے آپ کو۔ ہاتھ نے نرمی سے اسے دیکھا۔ نہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، مجھے یہاں مزید نہیں رکنا۔ ہاتھ نے آہستگی سے جواب دیا اور پھر بنا اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیونکہ اس سے کوئی بعید نہ تھی وہ ضد کر کے اسے یہاں رکنے پر مجبور کر دیتی اور پھر مجبوراً ہاتھ کو اس کے آگے ہمیشہ کی طرح گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے۔ یہاں اسے بہت کوفت ہو رہی تھی، وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے کائنڈلی آپ بھاری آواز کو درگزر کیجیے گا۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ بکھری میری ذات ناول کا اگر کسی کو PDF چاہیے تو وہ میرے فیس بک کے آفیشیل پیج سحر علی قریشی ناولز پر میسج کر سکتے ہیں اور مناسب قیمت پر خرید کر پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔